آج کا مضمون ہے خدا کی بادشاہی اور مصر سے رہائی، دا کنگڈم آف گاڈ اینڈ ڈیلیورنس فرام ایجپٹ۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسیٰ نبی ایک عظیم لیڈر تھا۔ دنیا کی تاریخ میں اس کے کردار کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے 40 سال تک ایک بڑی قوم کی رہنمائی کی اور دنیا کو ایسی شریعت دی جن کے اصولوں پر عمل کرنے سے کامیابی اور سرفرازی لازمی ہے۔ موسیٰ خداوند کی نظر میں دنیا میں سب سے زیادہ حلیم شخص تھا۔ اس کی خدمت کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ خداوند حورب کے پہاڑ پر جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا اور خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ مصر میں فرعون کے پاس جائے اور خدا کی قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لائے۔ لیکن موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھ سے کہیں کہ خدا کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا کہوں؟ توریت میں خروج کی کتاب میں ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خداوند نے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے ہم خدا کے نام پر غور کرتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ کو اپنا نام اردو میں جو لکھا ہے یہ بتایا، میں ہوں۔ انگلش میں آئی ایم، یہ 2 لفظ ہے اردو میں، 2 انگلش میں، لیکن عبرانی میں جو خدا نے کہا وہ ہے یاوے، ایک ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں ہوں یا آئی ایم۔ یہودی لوگ یہ ایمان رکھتے تھے کہ خدا نہایت پاک ہے اور انسان کے ہونٹ ناپاک ہیں، اس لیے ہمیں پاک خدا کا نام اپنے ہونٹوں سے نہیں لینا چاہیے۔ لہذا جب یہودی لوگ عبرانی میں بائبل پڑھتے اور خدا کا نام یاوے آتا تو وہ یاوے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کی جگہ پر ایڈونائی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے میرا مالک۔ اس کا اردو میں ترجمہ خداوند کیا گیا ہے اور انگلش میں اس کا ترجمہ لارڈ ہے، جو کہ کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ عبرانی میں خدا کا نام عبرانی بائبل میں صرف یاوے ہے۔ اس کو ٹیٹراگرامیٹن بھی کہتے ہیں، یعنی 4 لیٹرز یا 4 حروف۔ انگلش بائبل کے کچھ ترجموں میں جہوہ یا یہوہ ترجمہ کیا گیا ہے اور اردو میں یہوہ ترجمہ ہے، لیکن یہوہ کو کنسٹرکٹڈ ورڈ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بنایا گیا ہے۔ یہ یاوے اور ایڈونائی کو ملا کر یہوہ یا جہوہ بنایا گیا ہے، لیکن عبرانی بائبل میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اور موسیٰ خداوند کے حکم سے مصر میں آیا اور فرعون کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ خداوند کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، ان کو ملک مصر سے آزاد کر دے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کا حکم مان کر اسرائیلیوں کو جانے دوں؟ خداوند نے مصر پر 9 آفتیں بھیج کر اپنی طاقت ظاہر کیا، لیکن فرعون نے لوگوں کو جانے نہ دیا، اس کا دل سخت ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک رات کو
خداوند مصر میں سے ہو کر گزرا اور خداوند نے تمام مصر کے لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا دی اور مصر کے لوگوں کے تمام لوٹے بیٹے مر گئے اور مصر میں ہر گھر میں موت ہوئی اور رات کو رونے اور چلانے کا شور مچ گیا، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں میں سکون اور خاموشی تھی۔ اسرائیلی بھی گناہ گار تھے اور وہ بھی موت کی سزا کے مستحق تھے، لیکن خدا نے ان کو بچانے کے لیے ایک راستہ نکالا جس کے بارے ہم توریت میں پڑھتے ہیں۔ توریت میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھائیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، اور تم اسے اس طرح کھانا کہ اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب لوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل ماننا۔ اس رات تمام مصر میں رونے چلانے کا شور مچ گیا، کیونکہ ہر گھر میں موت واقع ہوئی تھی، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں میں سکون تھا۔ خدا نے قربانی کے ذریعے اپنے لوگوں کو بچا لیا تھا۔ بنی اسرائیل بھی گناہ گار تھے، وہ بھی موت کی سزا کے مستحق تھے، لیکن ان کے لیے کوئی دوسرا مر گیا، یعنی دوسرے کی قربانی ہوئی۔ اس کے بعد ان کو مصر سے رہائی مل گئی۔ اسے عید فصح بھی کہا جاتا ہے۔ خدا لوگوں کو ایک بڑی قربانی یعنی مسیح کی قربانی کے لیے تیار کر رہا تھا، جس سے شیطان اور گناہ کی غلامی سے رہائی ملتی ہے، جسے بڑی نجات کہا جاتا ہے۔ عید فصح یعنی برہ کی قربانی اس بڑی قربانی کا محض عکس تھا۔ جس طرح اسرائیلیوں کے گناہوں کے بدلے فصح کا برہ قربان ہوا، اسی طرح یسوع ہمارا فصح کا برہ ہے جو ہمارے گناہوں کے بدلے قربان ہوا ہے۔ اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔
انجیل میں لکھا ہے ہمارا فسح کا برہ یعنی مسیح قربان ہو چکا، آؤ ہم عید منائیں۔ اگلے ہی دن فرعون نے اسرائیلیوں کو مصر سے جانے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ کی سرکردگی میں اسرائیلیوں کی بڑی بھیڑ مصر سے روانہ ہو گئی۔ ابھی لوگ زیادہ دور بھی نہیں گئے تھے کہ فرعون نے اپنی سوچ بدل لی اور اس نے کہا کہ میں نے ویسے ہی اپنے غلاموں کو جانے دیا ہے۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اسرائیلیوں کو واپس لاؤ۔ اس وقت اسرائیلیوں کو نہایت مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ سامنے بحر کلزم ٹھاٹھے مار رہا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اسرائیلی خشک زمین پر چل کر بحر کلزم کو پار کر گئے۔ اور جب فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، تو وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے، کیونکہ بحر کلزم دوبارہ اپنی سطح پر آ گیا تھا۔ اور خدا نے فرعون کی فوج کو شکست دے کر اپنے لوگوں کو رہائی دی اور ثابت کیا کہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اس طرح اسرائیلی بحر کلزم پار کر کے بیابان میں پہنچ گئے۔ انہوں نے خداوند کی فتح کا اور شکر گزاری کا گیت گا کر خوشی منائی۔ اب گاسپل ٹرین تیز سے سفر کرتی ہوئی بیابان اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ بیابانی سفر کا آغاز اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔